حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی، میں نے سب سے زیادہ جو پایا تو عورتوں کو پایا۔ اس میں دوزخ میں سب سے زیادہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو عورتوں کو دیکھا۔ اب آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں، سماعت کریں۔ وجہ یہ ہے کیا میرے آقا وجہ ارشاد فرمانے، وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کفر کیا کرتی، کیسے کرتی ہے، مطلب کیا، سمجھے نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ اللہ کیا کرتی، ناشکری کرتی ہے۔ اب یہاں ایک چیز دیکھی جاتی ہے، شوہر نے اگر کوئی چیز لا کے دی تھی، اگر وہ 500 کی ہے تو اس کا شکر ادا نہیں کیا کہ چلو بہتر ہے جو لائے وہ اچھا کیا، وہیں پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنے کی نہیں چاہیے بلکہ ہمیں چاہیے 2000 والی، 3000 والی یا 4000 والی، تو یہ ناشکری ہوئی۔ جو لا کر دے دیا اسے رکھنا چاہیے تھا، جو لا کر گھر میں رکھ دیا اس کو پہننا چاہیے تھا، کھانا چاہیے تھا، مگر وہاں ناشکری یہ ہوئی کہ اس کو اس نے برا کہہ دیا، برا جان لیا۔ اب خود بازار کرنے گئی، دکاندار جان گیا عورت آئی ہے تو اس کو 2 گنا بتانا ہے، 4 گنا بتانا ہے۔ 500 کی چیز کا اس نے بتا دیا 2500، اب اس نے دے دیا 1500، مگر جو شوہر لے کے آیا تھا وہی 500 کی چیز شوہر کو نہیں بتائی اس نے، مگر عورت جب گئی تو عورت کو اس نے وہی 2500 کی جب بتائی تو عورت 1000 کم کر کے 1500 کی لے کے آئی، اور شوہر سے کہا کہ دیکھو میں نے 1000 کم کر کے اس کو 1500 کی لے کر آئی، مگر وہی چیز جب دیکھی گئی تو وہی چیز نکلی 500 کی۔ 1000 روپے گھاٹا کیا اور اپنے دل میں خوش ہوئی، اس نے تو 2500 پہلے سے بتائے، مگر نقصان کس کا ہوا، اپنے شوہر کا، اپنا نقصان ہوا۔ 1000 روپے اور 500 کی 1000 روپے اور زیادہ دے کر آئے۔ تو جان لیا جائے کہ بازاروں میں نہ جا کر کے بلکہ اپنے شوہروں کو بھیجیں، کیونکہ مرد جو چیز لے کے آتا ہے وہ اچھے ریٹ کر کے لے کے آتا ہے، مرد کو لوگ زیادہ نہیں بتاتے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور مرد جو لے کے آئے، شوہر جو لے کے آئے، اس کو بہت ہی اطمینان اور سکون اور صبر کے ساتھ چیز کو رکھا جائے۔ کھانے کی لائے وہ بھی رکھا جائے، وہ بھی صبر سے کھائی جائے، پہننے کی لائے وہ بھی صبر سے شکر سے پہنا جائے۔ اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، رسول بھی راضی ہوتے ہیں، اور آپ کا دماغ بھی صحیح رہتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی کوئی فطور نہیں ہوگا، کیونکہ شیطان جو ہے نا انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب جب شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے تو ہمیں اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنی خود بربادی ہم نے اپنے ہاتھوں کی، اپنے آپ ہم نے خود بربادی کر لی، یہ نہیں دیکھا کہ کمائی کتنی ہے، روزگار کیسا ہے، کام چلتا ہے نہیں چلتا ہے، ہمارے شوق، ہمارا نفس کہاں ہم کو لے گیا۔ باز رہیں، شوہر کی عزت کریں، اور فرماتے ہیں اور وہ احسان نہیں مانتے، اگر اس کے ساتھ تو زندگی بھر، عمر بھر اگر اچھا سلوک کرتا رہے اور اگر ذرا بھی تو نے کمی کی، اس کی طبیعت کے مطابق کام نہیں ہوا تو جھٹ سے کہہ دے گی میں نے تجھ سے آرام اور سکون نہیں پایا۔ کیا کہا، جھٹ سے کہہ دیا۔ زندگی بھر یعنی عمر بھر وہ خدمت کرتا رہا، لاتا رہا کما کے، خون پسینے کی کمائی کھلاتا رہا، پسینہ بہاتا رہا، صبح گیا شام کو شام تک پسینہ بہاتا رہا، پھر آیا کوئی چیز لایا، شوہر نے عورت نے ناشکری کر دی، اس کو جھٹک دیا، اس کو ناپسند کیا۔ ایک تو وہ دن بھر کا تھکا ہارا، تھکا ماندہ، اور پھر ادھر ناشکری کی جا رہی، اس کی دل آزاری کی جا رہی۔ بڑے شوق سے لایا تھا، جتنی کمائی تھی اس کے حساب سے وہ لے کر آیا تھا، مگر اس نے ناشکری کر جھٹک دیا، اس کا دل بھی ٹوٹ گیا۔ اس سے اللہ بھی ناراض ہو گیا، رسول بھی ناراض، شوہر بھی ناراض۔ اب عورت پر کیا ہو رہا ہے، عورت پر صرف لعنت، فرشتے بھی لعنت، اللہ کی لعنت، اوپر سے شوہر کی لعنت، کہیں تک نہیں بچی۔ یعنی اس نے جھٹ سے کہہ دیا کہ تجھ سے آرام اور سکون نہیں پایا اپنی زندگی میں۔ اللہ کب ملے گا سکون؟ سکون تو تھوڑے میں ہے، سکون تو اللہ کا شکر ادا کرنے میں، صبر کرنے میں، ناشکری کرنے میں،
हरगिज़ सुकून नहीं, बेचैनी के अलावा कुछ नहीं। ज़रा करके देखें, 1 महीना करके देखें। अगर आप नाशुक्री करते हैं तो ज़रा 1 महीना अल्लाह का शुक्र अदा करें और शौहर का शुक्र अदा करें। जो लाए वो खाएं, जो लाए वो पहने, पहनने के लिए, खाने के लिए जो भी लाए वो खाएं, पिएं, पहने इंशाअल्लाह, और फिर शुक्र अदा करें। आपकी ज़िंदगी एकदम खुशहाल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।